الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی قابل احترام بزرگ و دوست، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہر مسلمان کو بنایا ہے اور ایسی قیمت لگائی ہر مسلمان کی کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زندگی کو اپنے فیصلوں کی بنیاد بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زندگی کو اپنے فیصلوں کی بنیاد بنایا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں کی بنیاد مسلمانوں کی زندگی ہے. 3 چیزیں دنیا کے اندر ہیں، غور سے بات سننا. ایک ساری دنیا کی غیر ایمان والی قومیں ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، غیر ایمان والی قومیں. ان سب کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. ان سب کی حیثیت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں جانور کی حیثیت ہے. جانور سے ہم اپنا کام لیں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ نے غیر ایمان والوں کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک ان کی ضرورتیں پوری کریں گے. لیکن ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وعدہ جڑا ہوا نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. جیسے کوئی جانور والا اپنا کوئی فیصلہ جانور کی حرکت کے ساتھ نہیں جوڑتا ہے. آپ کسی بھینس والے سے، اونٹ والے سے، اونٹنی والے سے پوچھیں بھائی کل جو دودھ نکلے گا آپ اس کی کیا قیمت لگاؤ گے، کیا قیمت میں دودھ بیچو گے، 100 روپے لیٹر کہ 150 روپے لیٹر، مثال دے رہا ہوں میں. اس نے کہا بھائی میں تو یہ اپنے جانور کی حرکت کو دیکھوں گا، اگر رات میں جانور بہت چلائے گا، پریشان کرے گا اور مجھے سونے نہیں دے گا تو میں 200 روپیہ لیٹر دودھ بیچوں گا. اور اگر جانور میں ذرا بھی نہیں چیخا، ذرا بھی آواز نہیں کی، مجھے راحت والی نیند آ گئی تو میں 100 روپے لیٹر دودھ بیچوں گا. ٹھیک ہے، کبھی سنا آپ نے کہ کوئی جانور والا اپنا کوئی فیصلہ جانور کی حرکت کے ساتھ جوڑ دیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. اللہ فرمانے ساری دنیا کی غیر ایمان والی قومیں جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. تو ساری دنیا کی غیر ایمان والی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ ان کی زندگی اور ان کے اعمال کی بنیاد پہ نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اسباب، خزانے، سونا، چاندی، دولت، حکومت، عہدے، ڈگری، شکلیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی بے قیمت ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ہر سیکنڈ اللہ پاک دنیا کی طرف متوجہ ہیں، ہر مخلوق کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف محبت والی توجہ نہیں ڈالتے ہیں بلکہ نفرت اور بغض والی توجہ ڈالتے ہیں. یہ ساری دنیا جب سے اللہ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو محبت والی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے. جب تک دنیا باقی ہے کیا قیمت ہے؟ اتنی بے حیثیت ہے دنیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن اللہ کے نزدیک نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل، اگر ساری دنیا کے اسباب اور حکومتیں، خزانے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ایک مچھر کے پر کے برابر وزن رکھتے، ان کی حیثیت اور قیمت ہوتی، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی مشرک اور کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. تو جب سے اللہ نے بنایا ہے ہر وقت اللہ پاک نفرت اور غصے کے ساتھ دنیا کی طرف متوجہ ہے اور بے حیثیت اور بے وزن ہے. اس کا انجام کیا ہے پوری دنیا کا؟ پوری دنیا کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوری دنیا
ایک بوڑھی عورت کی شکل میں لائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ سارا سونا چاندی ہیرا جواہرات اس کو بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دنیا کا انجام ہے ابدی جہنم۔ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ابدی جہنم، دائمی جہنم۔ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ابدی اور دائمی جہنم ہے۔ تو ان اسباب کے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، ساری دنیا کی غیر ایمان والی قومیں اللہ کے یہاں جانور کی طرح ہے، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اسباب اللہ تعالیٰ کے یہاں بے قیمت ہیں، ایک رہ گیا مسلمان۔ یہ ہے اللہ کے فیصلوں کی بنیاد۔ مسلمان کا اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح یا غلط استعمال، ہر مسلمان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، جان مان زندگی صلاحیت طاقت و قوت، ہر مسلمان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا صحیح اور غلط استعمال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں کی بنیاد ہے۔ اگر مسلمان اللہ کی دی ہوئی جان و مان زندگی اللہ کے دین پہ لگائے گا، اللہ کی اطاعت و بندگی پہ لگائے گا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگائے گا، مسجدوں کی آبادی پہ لگائے گا، ایک ایک مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں لگائے گا، ہر گھر میں مسجد والے اعمال قائم کرنے میں لگائے گا، ہر مرد و عورت کو نافرمانی اور گناہوں سے نکال کر اللہ کے اطاعت بندگی پر کھڑا کرنا، اس پر اپنی جان و مال زندگی لگا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، تو دو نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نعمت؟ دو۔ ایک دعاؤں میں قبولیت، دوسرا روزی میں برکت۔ ایک دعاؤں میں قبولیت اور دوسرا روزی میں برکت والی روزی دیتے ہیں اللہ پاک۔ ایسی برکتیں اللہ پاک روزی میں عطا فرماتے ہیں جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ آدمی نے اپنی زندگی سے اللہ کو راضی کیا، آدمی نے اپنی جان و مال زندگی اللہ کے دین پہ لگایا، تو اللہ تبارک برکت والی روزی دیتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام بہزیہ رضی اللہ عنہ، مسلمان ہو گئی۔ بہزیہ، ام بہزیہ مسلمان ہو گئی۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ گھر کے اندر دودھ جو آتا تھا اس سے جو گھی بنتا تھا اس گھی کو اہتمام سے جمع کرتی تھی ایک چمڑے کی تھیلی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتی تھی۔ ان کا معمول تھا۔ ان کی ایک باندھی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام بہزیہ نماز پڑھنے لگی اور اپنی باندھی سے کہا، دیکھو یہ تھیلی گھی سے بھر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور بطور ہدیہ پیش کر دو۔ تو ان کی باندھی کہتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور میں نے سارا تھیلی، چمڑے کی تھیلی، اس کو خوب اچھی طرح نچوڑا۔ سمجھتا ہے نچوڑنا؟ آپ نے دیکھا ہم کیری بیگ، اس کو ایک قطرہ بھی رہ نہ جائے، خوب اچھی طرح نچوڑا میں نے سارا گھی ایک برتن میں آپ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور خالی تھیلی واپس لا کے وہاں رکھ دی جہاں تھیلی رکھی رہتی تھی، اس میں گھی جمع ہوتا تھا، ٹانگ دیا ایک کیل کے ساتھ۔ ام بہزیہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے درمیان میں اس تھیلی میں سے گھی گرنے لگا، اس تھیلی میں سے، حالانکہ باندھی نے پورا نچوڑا آپ علیہ السلام کے سامنے، ایک قطرہ اس میں باقی نہیں، اور گھی گر رہا ہے یہاں پر۔ تم میں بہزیہ یہ سمجھی کہ باندھی نے نافرمانی کی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ گھی اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دو، انہوں نے پیش نہیں کیا، لیکن نماز میں کیسے منع کریں؟ نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوئی فوراً زور سے آواز دی، ارے تو نے نافرمانی کی ہے، میری بات نہیں مانی۔ کہنے لگے نہیں، کیا بات ہے؟ کہ میں نے کہا تھا کہ یہ گھی بطور ہدیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دو۔ کہنے لگی میں تو سارا گھی آپ کی خدمت میں آپ کے برتن میں نکال کر آئی ہوں، اور ساری تھیلی میں نے نچوڑ دیا، ایک قطرہ بھی گھی کا اس میں نہیں تھا۔ کہ دیکھو اس میں گھی نکل رہا ہے۔ اب اس کو اتار کے دیکھا، وہ ساری تھیلی گھی سے بھری ہوئی۔ ام بہزیہ فرماتی ہے کہ اتنی برکت ہوئی اس گھی کے اندر کہ آپ علیہ السلام کا جتنا زمانہ مجھے ملا، 2-3 سال کا زمانہ، وہ گھی میں نے صبح شام استعمال کیا، وہ گھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال 2.5 سال آپ کی خلافت میں گھی استعمال کرتی تھی، کوئی مانگتا اس کو کھلا دیا کرتی تھی، وہ گھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 8 سال آپ کا خلافت کا زمانہ رہا، میں گھی کھاتی رہی کھلاتی رہی۔ ارے سنو تو صحیح، آج تیل کے پیسے نہیں ہیں، اللہ پاک گھی کھلا رہے ہیں، صبح شام دن رات پیور گھی۔ دیکھو میری ایک بات سننا، گہری بات ہے، جو لوگ جان و مال زندگی اسباب پہ لگاتے ہیں نا،
اللہ تعالیٰ ان کو گھی دیتے ہیں دودھ سے، وہ بھی مقدر والا، اور جو اپنی جان و مال زندگی اللہ کے دین پہ لگاتے ہیں اللہ ان کو گھی دیتے ہیں بغیر دودھ کے برکت والا۔ دودھ نہیں آئے اور گھی مل رہا ہے اور برکت والا۔ برکت سنو کتنی برکت۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ چل رہا ہے، 8 سال دن رات کا معمول گھی استعمال کرو، ناشتے میں، دوپہر میں، رات میں، کوئی مانگے تو کھلاؤ، سب کو کھلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی انتقال ہو گیا، وہ گھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ خلافت، 12 سال آپ نے خلافت کی ہے، میری تھیلی اپنا کام کر رہی ہے، گھی اس میں سے نکل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپس میں اجتماعیت قائم فرمائیں، اور آپس کے انتشار و خلفشار، آپس کا انتشار و خلفشار ہمیں کتنی بڑی بڑی برکتوں سے محروم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے، آپس کے انتشار نے کتنی بڑی بڑی برکتوں کو ختم کیا ہے۔ کہنے لگی اور عثمان بن عفان کی خلافت کا زمانہ آپس میں انتشار ہوا اور حضرت عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی، اس انتشار کی وجہ سے وہ گھی نکلنا بند ہو گیا۔ تو کتنا زمانہ ہو گیا؟ حضرت عثمان بن عفان کا 12 سال، عمر فاروق کا 8 سال، 20 سال ہو گیا، ابوبکر صدیق کا 2.5 سال وہ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو 2-3 سال کا زمانہ۔ کہتے ہیں 25-27 سال میں اس تھیلی سے گھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے مصیبت کیا ہے؟ سنو، ہم لوگوں کے لیے مصیبت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری برکتیں ہیں، یہ تو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ خاص ہیں، ہمارے ساتھ کیسے ہوگی؟ میری بات توجہ سننا، انبیاء اور صحابہ کے ساتھ، انبیاء اور صحابہ کے ساتھ عقل و ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بدگمانی ہے۔ اللہ مشکل سے بات سمجھ میں آئے گی، توجہ سننا۔ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل اور ظاہر کے خلاف جو کچھ کیا ہے ان کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا کہ بھئی یہ مددیں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ خاص ہے، ہمارے ساتھ یہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے بڑی بدگمانی اللہ کے ذات کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے کا مسلمان انبیاء اور صحابہ والی مددوں سے محروم ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساری مدد نصرت انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے، حالانکہ یہ ساری مدد نصرت انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، انبیاء اور صحابہ والی زندگیوں کی خصوصیت ہے۔ قیامت تک آنے والا مسلمان اگر وہ زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ وہی مدد و نصرت فرمائیں گے جو اللہ نے انبیاء اور صحابہ کی فرمائی ہے۔ میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جان و مال زندگی جب دین پہ لگتا ہے، دین کی محنتوں پہ لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اپنی رضامندی 2 شکلوں میں ظاہر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 برکت والی روزیاں، برکت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ جن روزیوں کو کمانے میں لوگ تھک رہے ہیں، جن روزیوں کو کمانے میں لوگ تھک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی برکت والی روزی عطا فرماتے ہیں جس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سنو، اللہ کی ایک سنت ہے، سمجھنا، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ ایک دل میں 2 فکریں جمع نہیں کرتے اور ایک بدن کو 2 میدان میں نہیں تھکاتے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایک دل میں 2 فکر جمع نہیں کرتے اور ایک بدن 2 میدان میں نہیں تھکائیں۔ ارے سن لو مزیدار بات، ایک دل میں 2 فکریں جمع نہیں کرتے اور ایک بدن کو 2 میدان میں نہیں تھکاتے ہیں، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اگر دل میں دنیا کی اگر دل میں دین کے لیے بے چینی، درد، غم، اجتماع سر پر آئے، ایک ایک مسلمان کو دعوت دینا ہے، ایک ایک مسجد 24 گھنٹہ آباد کرنا ہے، ایک ایک مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، ہر ایک کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، ہر ایک کو اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے بچانا ہے، اگر یہ بات دل میں ہے اب اللہ پاک اس دل میں دنیا کی فکر جمع نہیں کریں گے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور ایک بدن 2 میدان میں نہیں تھکاتے، اگر بدن دعوت کے میدان میں تھک رہا ہے تو اللہ دنیا کے میدان میں نہیں تھکائیں گے۔ میں آپ سے سچی عرض کروں، ہم لوگ دنیا کی وجہ سے دعوت کے تقاضے چھوڑتے ہیں، ہم لوگ دنیا کی وجہ سے دعوت کے تقاضے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے جتنا دعوت کے تقاضے پورا کریں گے اللہ پاک دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے ذمے لے لیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اپنے آپ کو خاص کرو دین کی محنت کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اپنے گھر والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو
جب تمہیں کوئی چیز کی ضرورت پیش آئے، آٹا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھانا نہیں ہے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو تم اس کے لیے دعا کر لیا کرو۔ میں نے اپنی دعائیں امت کی ہدایت کے لیے خاص کر دی ہے۔ اب میری دعاؤں میں تمہاری ضرورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب کی دعاؤں میں اپنے گھر والوں کی ضرورت کا حصہ نہیں تھا، ہماری دعاؤں میں امت کی ہدایت کا حصہ نہیں ہے۔ اجے دوہا صاحب کہتے تھے، دیکھو جتنے رو رہے ہیں نا، کوئی امت کے واسطے نہیں رو رہے، کوئی بیوی کے واسطے رو رہا ہے، کوئی بچوں کے واسطے رو رہا ہے، کوئی بچی کے نکاح کے واسطے رو رہا ہے، کوئی اپنی ڈگری اپنی ڈیوٹی کے واسطے رو رہا ہے، ایک بھی اس میں رونے امت کے واسطے نہیں رو رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اپنی دعائیں امت کی ہدایت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خاص کر دی ہے۔ تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تم اس کی دعا کر لیا کرو، اللہ سے خود مانگا کرو۔ ہماری دعاؤں میں گھر کی ضرورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دو فکریں اللہ پاک ایک دن میں جمع نہیں کریں گے، ایک بدن کو اللہ دو میدان میں نہیں تھکائیں گے۔ اگر دنیا میں اپنے آپ کو تھک رہے ہیں تو دعوت کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ اور اچھی طرح بات سن لینا، دنیا کے اندر جتنا بھی تھکیں گے مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آدمی اپنی روزی بڑھانے کے لیے 4 چیزیں بڑھاتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں بڑھاتے ہیں لوگ اپنی روزی بڑھانے، 4 چیزیں بڑھاتے ہیں۔ افراد بڑھاتے ہیں، اکیلا کام کر رہے آپ بھی آ جاؤ، بیٹے بھی آ جاؤ، بھائی بھی آ جاؤ۔ اور سب سے بڑی مصیبت اس زمانے کی، شوہر کام کر رہا ہے، بیوی کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ سب سے بڑی مصیبت۔ میں آپ سے حدیث عرض کروں، مولانا بدیع عالم صاحب میٹھی نے ترجمان السنہ کے اندر نقل کیا ہے، مسلمان عورت کا اپنے شوہر کی حلال کمائی میں شریعت کے خلاف مدد کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ مسلمان عورت کا اپنے شوہر کی حلال کمائی کے اندر شریعت کے خلاف مدد کرنا، کمائی حلال ہے، عورت اجنبی مردوں کے سامنے کھڑی ہے، شوہر کہیں اجی آرام کر رہے ہیں، اجی وہ تھکے ہوئے ہیں، ارے وہ کھانا کھا رہے ہیں، بیوی کھڑی ہے، حلال کمائی شریعت کے خلاف، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ عورت کا تعاون کرنا قیامت کی علامتوں سے ہے، علامتوں میں سے ہے، اور عورت کا کمانا یہ تو قیامت ہی قیامت ہے۔ عورت ہی کما رہی ہے، یہ تو قیامت ہی قیامت ہے۔ توجہ سے بات سننا، افراد بڑھاتے ہیں، ایک اسباب بڑھاتے ہیں، ایک دکان دوسری دکان، ایک کاروبار دوسرا بھی کر لیا، تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ وقت ہوتا ہے دین اور دین کی محنت کے لیے، اس کو بھی گندی دنیا پہ لگا دیا، کیا کہتے ہیں سائیڈ بزنس۔ اصل ہمارا کام تو یہ ہے کہ سائیڈ میں یہ بھی کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو وقت اللہ نے دیا تھا دین کے لیے، وہ بھی دنیا پہ لگا دیے۔ تو افراد بڑھا لیے 1، اسباب بڑھا لیے 2، اوقات بڑھاتے ہیں، 6 گھنٹے والا 8 پر آ گیا، 8 والا 10 پر آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور محنتیں بڑھاتے ہیں، 4 چیزیں بڑھاتے ہیں۔ 4 چیزوں کے بڑھانے کے بعد اللہ فیصلہ کرتے ہیں روزی نہیں بڑھاؤں گا، اللہ، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ فیصلہ ہے، فیصلہ ربانی، روزی نہیں بڑھاؤں گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اسباب کے بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی ہے، اسباب کے بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی ہے، لیکن 2 چیزیں یقیناً بڑھے گی۔ اسباب کے بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی ہے، مگر 2 چیزیں یقیناً بڑھے گی، دنیا میں مشقت، آخرت میں حساب۔ دنیا میں مشقت، آخرت میں حساب۔ روزی نہیں بڑھے گی، روزی نہیں بڑھے گی۔ میں آپ سے عرض کروں پیارے بھائیوں، ہم لوگ دنیا کے تقاضوں کے لیے دعوت کے تقاضے قربان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جتنا دعوت کے تقاضوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ضرورتوں کا پورا کھانا اپنے ذمے لے لیں گے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں اللہ فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات عرض کی، توجہ سے بات سننا، جب مسلمان کا جان و مان زندگی اللہ کے دین پہ لے گئے گا، اللہ تعالیٰ 2 خصوصی نعمتیں عطا فرماتے، ایک برکت والی روزی، ایک، اور دوسرا مقبول دعائیں، دوسرا مقبول دعائیں۔ روزی میں برکتیں ڈالتے ہیں، دعاؤں میں قبولیت ڈالتے ہیں، روزی میں برکت اور دعاؤں کے اندر قبولیت ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں جس کا قبول ہونا، جس کا اپنی قدرت سے دعاؤں کی بنیاد پہ ایسے کام بناتے ہیں جس کام کا بننا بھی عقل و گمان کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات سننا، ایک بات سمجھنا، انسان اپنے عقل سے اور اپنے ذہن سے اور اپنے اسباب کو جمع کرتے کرتے کامیابی کی جس سطح کو سوچ سکتا ہے، کامیابی کی جس سطح کو سوچ سکتا ہے، اس کے آگے سے دعا کی قوت شروع ہوتی ہے۔
انسان اپنے ذہن اپنے اسباب سے کامیابی کی جس سطح کو سوچ سکتا ہے اس سے آگے دعا کی قوت شروع ہوتی ہے۔ جب جان و مال زندگی اللہ کے دین پہ لگتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کے اندر قبولیت ڈالتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنی قدرت کام کرنے والوں کی دعاؤں کے ساتھ کر دیتے ہیں، پھر اللہ کام کرنے والوں کی دعاؤں پہ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں ہیں، حضرت علی ابن حضرمی ہمارے ذمہ دار ہیں، سخت و دھوپ، گرمی کا موسم، پیاس کی شدت، ندی نالے بالکل سوکھے ہوئے، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں، جی نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، پیاس کی شدت ہے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، 4 کلمات پڑھ لیے، 4 کلمات، حضرت علی ابن حضرت 4 کلمات، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، 4 کلمات پڑھ لیے، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، اسقنا، ہمیں سیراب کر دے، 4 کلمات۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ کلمات پڑھ کے فارغ ہوئے کہ ہم نے بادلوں میں شور سنا، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، سارا میدان جل تھل ہو گیا، ہم نے پانی پی لیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، اپنے کھانا بنا لیے، ہم نے کھا پی لیا، ہم نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی، تھوڑی دعا کی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی دعائیں کھوکھلی اسی لیے ہوئی ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصود دنیا بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی دعائیں کھوکھلی اسی لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصود دنیا بنی ہوئی ہے، ورنہ دعا میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے، مسلمان کے اعمال میں سب سے زیادہ اکرام مسلمان کی دعا کا ہوتا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حدیث شریف ہے، سب سے زیادہ اکرام اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں دعا کا ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ سے مانگتا ہے اور صرف اللہ سے مانگتا ہے، جتنے یقین کے ساتھ، دیکھو 2 بات یاد رکھنا دعا کے اندر، ایک یقین، دوسرا اللہ کے غیر سے کٹنا، 2 باتیں دعا کی قوت بتا رہا ہوں، ایک یقین اور دوسرا اللہ کے غیر سے کٹنا۔ جی ہاں، جتنا اللہ کے غیر سے کٹ کر اور اللہ کے ذات عالی کے یقین کے ساتھ دعا کی جائے گی، جتنی دعا کی جائے گی اتنا اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے سے مانگتا ہے، کسی سے نہیں مانگتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، پھر اللہ پاک اپنی قدرت سے وہ کر کے دکھاتے ہیں جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ 2 نعمتیں میرے دوستوں بزرگوں، اجتماع کی حقیقت کیا ہے؟ اجتماع کی حقیقت کیا ہے؟ اجتماع کی حقیقت ہر مسلمان کی جان و مال اور زندگی کا استعمال دینی بنانا ہے۔ اجتماع کی حقیقت ہر مسلمان کی جان و مال زندگی کا استعمال اللہ کی مرضیات والا بنانا ہے۔ آج جان و مال زندگی کا استعمال خواہشات اور حاجتیں بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہوئی ہے؟ خواہشات اور حاجتیں، خواہشات اور حاجتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان و مال زندگی عبادت اور دعوت پہ لگائی تھی۔ کس پہ لگائی تھی؟ عبادت اور دعوت پر۔ آج جان و مال زندگی حاجت اور خواہشات پہ لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی جان و مال زندگی عبادت اور دعوت پہ لگائی، دین پر اور دین کی محنت پہ لگائی۔ اجتماع کی حقیقت ہر مسلمان کا جانی، مالی، وقتی استعمال کو درست کرنا ہے کہ ہر مسلمان کا جان و مال، وقت کا استعمال درست ہو جائے، بجائے اپنی حاجت اور چاہت کو سامنے رکھ کر، ہر مسلمان کا جان و مال اور وقت کا استعمال اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دین کی محنت، دعوت اور نقل حرکت کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان اپنی جان و مال کو استعمال کرنے والا بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اجتماع کی حقیقت ہے، یہ اجتماع کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو پورا کرنے کے لیے 5 تقاضے پورا کرنا ہے۔ کتنے تقاضے؟ 5 تقاضے۔ سب سے پہلا تقاضا، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑنا ہے۔ کس سے بولا؟ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم کرنا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ لوگ اچھی طرح سمجھ لو، جس مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ دو اس کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوگا۔ جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ دو اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے۔
اگر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم نہیں ہوا اور مسلمان نے اپنا فارغ وقت مسجد والے اعمال میں نہیں دیا تو مسلمان 4 بڑی خیروں سے محروم ہوگا. کتنی؟ اگر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم نہیں ہوگا اور مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں نہیں لگے گا تو مسلمان 4 بڑی خیروں سے محروم ہوگا. نمبر 1، اس کی روزی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. نمبر 2، اس کے بدن کی صحتیں اور قوتیں ختم ہو جائیں گی. ایسی بیماریاں بدن میں آئے گی جس کا علاج بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نمبر 3، دلوں سے عبادات اور اطاعت کی لذت نکل جائے گی. عبادت اور اطاعت، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی لذت دلوں سے نکل جائے گی. اور نمبر 4، مسلمان اپنا دین بھول جائے گا. اجتماع کا سب سے پہلا تقاضا ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں لگے اور مسجد میں وہ سارے اعمال قائم ہو جائے جو اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں قائم فرمائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں روزانہ 20 اعمال ہوتے تھے. کتنے اعمال؟ 20 اعمال. صرف نماز نہیں، نماز تو ایک عمل تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کتاب ہے فتاوی شیخ الاسلام، اس کی پہلی جلد میں بابو آداب المساجد میں حضرت نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں روزانہ 20 اعمال ہوتے ہیں. ایک عمل گنایا آپ نے. نماز 1، قرآن کا حلقہ 2، ذکر کا حلقہ 3، سنتوں کا حلقہ 4، ایمانیات کے حلقے 5، فرائض کا حلقہ 6، عقائد کے حلقے 7، حلال حرام کے حلقے 8. ایسے الگ آنے والی جماعتوں کی کارگزاری ہو رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے، ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ حلقے. پھر جانے والی جماعتوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، ان کا نصرت، ان کا تعاون. روزانہ کے 20 اعمال ہوتے تھے اور 100% صحابہ دن رات ان اعمال کے اندر شریک ہوتے تھے. مسلمان کا تعلق جتنا مسجدوں سے قائم ہوگا، مسلمان کا تعلق جتنا مسجدوں سے قائم ہوگا، 4 خصوصی باتیں یاد رکھنا. نمبر 1، مسجد کے باہر زندگی گزارنے والا ہر مسلمان، مسجد کے باہر زندگی گزارنے والا ہر مسلمان جب اس کا فارغ وقت مسجد میں لگے گا اور ہر گھر کے اندر مسجد والے اعمال قائم ہو جائیں گے، ہر گھر میں مسجد والے اعمال قائم ہوں گے، ہر گھر کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا. تو پہلی بات کہ مسجد کے باہر زندگی گزارنے والا کوئی مسلمان اللہ سے غافل نہیں ہوگا اور اپنی زندگی کے دین سے جاہل نہیں ہوگا. اللہ سے غافل نہیں ہوگا اور اپنی زندگی کے دین سے جاہل نہیں ہوگا. آج دیکھو مسلمانوں میں غفلت عام ہے اور اپنے دین سے جہالت ہے. اپنے دین سے جہالت ہے، کتنی جہالت ہے لوگوں میں. اللہ اکبر. ابھی ہماری ایک جماعت مدینہ منورہ میں کام کر کے واپس آئی. ہماری جماعت مدینہ منورہ کے اطراف میں کام کر کے واپس آئی. 20 کلومیٹر کا فاصلہ مدینہ منورہ سے. گاؤں میں پہنچے ہیں، مسجد نہیں ہے. عربوں کا علاقہ، عربوں کی آبادی، مسجد نہیں ہے. جماعت پہنچی، نماز پڑھنا ہے تو قبلہ کس سمت ہونا چاہیے اس پہ غور کر رہے ہیں، تو مقامی لوگ وہاں کھڑے تھے، سلام کیا، مصافحہ کیا. ان سے پوچھنے لگے ما یجیت القبلہ نحن نصلی، سمت قبلہ کون سی ہے، نماز پڑھنا ہے ہمیں. کہنے لگے واللہ ما ندری ما القبلہ. ایش قبلہ، قبلہ کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں قبلہ کسے کہتے. تو ساتھی رونے لگے زار و قطار. یہ سطح امت کی قبلہ بھول گئے تو نماز کیا ہوگی زندگی میں. نہ ندری مل قبلہ، قبلہ کیا ہوتا ہے. دین سے جہالت اور اللہ کے ذات عالی سے غفلت. کیا وجہ ہے؟ مسلمان کا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہے. جب مسلمان کا تعلق مسجد سے مضبوط تھا تو ہر مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہا تھا اور اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا. کیا گھروں کے اندر رہنے والی کنواری لڑکیاں جس کو ماں باپ انتہائی چھپا کر رکھتے ہیں گھروں کے اندر، اس کو اللہ کے ذات عالی کا خوف تھا. رات کا وقت ہے، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جلدی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کہ نہیں امی جان، امیر المومنین نے منع کیا. اللہ کا خوف اس کو. ماں نے امتحان لیا کہ بیٹی امیر نہیں دیکھ رہے. کہنے لگے امیر نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کا استعدار اپنی زندگی کا دین جانتی ہے، دودھ میں پانی نہیں ملا رہی. کیا جنگل میں بکری چرانے والا چرواہا جو انتہائی کھلے ماحول میں ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر جنگل میں تشریف لے گئے، سخت گرمی کا موسم، چرواہا بکری چرا رہے ہیں، بھئی ایک بکری ہمیں دے دو.
کہ میری نہیں ہے، میں تو امین ہوں، مالک نہیں ہوں. ارے بھائی دے دو آپ ہمیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ذبح کر کے گوشت حوالے کریں گے. رہی بات تم مالک سے ڈر رہے ہو، ہم تمہیں مالک کے غصے سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں. کیا کہ کہنا بھیڑیا کھا گیا، کتنی آسان بات ہے. کہنے لگے فَإِنَ اللَّهِ. میری بات پیارے بھائیوں مشکل سے سمجھ میں آئے گی. صحابہ کو جو استحضار جنگل میں تھا اللہ کے ذات علی کا، وہ استحضار آج کے مسلمان کو مسجد اور نماز میں بھی نہیں ہے. صحابہ کو جو استحضار اللہ کے ذات جنگل میں تھا، وہ استحضار مسلمان کو آج مسجد اور نماز میں بھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کے تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فارغ وقت ہمیں مسجد میں لگانا ہے، اور ہر مسجد کو 24 گھنٹہ عمل سے آباد کرنا ہے. لوگوں کے پاس الگ الگ وقت ہے، الگ الگ وقت فارغ ہے لوگوں کے پاس. آپ تشکیل کرو، ذہن بناؤ، متوجہ کرو، اور صبح سے شام تک ترتیب بناؤ تاکہ مسجدیں 24 گھنٹہ عمل سے آباد ہو جاوے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات ہے مسلمان جیسے مسجد میں آئے گا اس کے دل میں اللہ کا تاثر دل میں پیدا ہوگا. وزیر کے گھر میں جاؤ گے، وزیر کا تاثر. بولو جو ڈاکٹر کے گھر میں جاؤ گے، ڈاکٹر کا تاثر. حاکم کے گھر میں جاؤ گے، حکومت کا تاثر. پہلوان کے گھر میں جاؤ گے، قوت کا تاثر. اور پاگل کے گھر میں جاؤ گے، اس کے جنون پنے کا تاثر. بولو بھائی اللہ اکبر. اور اللہ کے گھر میں آؤ گے تو اللہ کا تاثر نہیں ہوگا. میں آپ سے بتاؤں، میں سچی بات، اندر کی بات، ہماری دعوتیں بے اثر اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم مسجد کو چھوڑ کے دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوتیں بے اثر اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم مسجد کو چھوڑ کے دعوت دیتے ہیں، مسجد میں لا کے دعوت. پہلا تقاضا دل نرم ہے، اللہ کی جانب سے رحمتیں متوجہ ہیں. میں کیا عرض کروں، اس وقت میں بتا نہیں سکا. بہت اہم بات ہے. مولانا شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے تو یہ بات خوب دیکھی ہے کہ دنیا کے جس علاقے کی طرف نظام الدین کے بزرگوں کا رخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں اس علاقے کی طرف موڑ دیتے ہیں. اللہ شیخ الحدیث صاحب فرما رہے ہیں. شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے تو زندگی میں دیکھا ہے کہ نظام الدین یہ مشورہ کسی علاقے میں طے ہو، اجتماع کسی علاقے میں طے ہو، اور نظام الدین کے بزرگوں کا رخ جس علاقے کی طرف ہو جاتا ہے اللہ ہدایت کے رخ اس طرف موڑ دیتے ہیں. آپ یقین جانو اجتماع کا ملنا علامت ہے کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فارغ وقت تو مسجد میں لگے، اور ہر مسجد کو 24 گھنٹہ عمل سے آباد کیا جائے. جیسے ہی مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں لگے گا اور وہ سارے اعمال مسجدوں کے اندر قائم ہو جائیں گے، میرے دوستوں بزرگوں آپ دیکھو گے مسلمانوں کی زندگی کا سارا فساد دور ہوتا چلا جائے گا اور ساری خیر زندگی میں آتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کیسی خیر رحمتیں برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے. برما والے نظام الدین میں آئے، برما والے نظام الدین میں آئے. ایک ضلع کے ذمہ دار کارگزاری سنا رہے تھے. کارگزاری کے درمیان میں سوال ہوا، بھئی آپ کی مسجد کتنے وقت آباد ہے؟ اس نے کہا 6 وقت آباد ہے. کون کون سے؟ کہ 5 نماز کے بعد اور 6 تہجد کے وقت. 6 کب؟ تو سوال ہوا کہ بھئی تہجد کے وقت آپ مسجد کو آباد کرتے، اس وقت تو کون آتا ہوگا؟ کہنے لگا وہ ذمہ دار ساتھی کہنے لگا کہ 2 سال پہلے ہم یہاں پر حاضری ہوئی تھی ہماری، ہم نے یہ ساری مسجد کی آبادی کی بات سنی تھی، ہم نے جا کے اپنے علاقے کے اندر محنت شروع کی، ہر مسلمان کا فارغ وقت لگایا. اللہ کا فضل ہے ہماری مسجد میں تہجد میں اتنے نمازی ہوتے ہیں جتنا آپ کے یہاں جمعہ کے نماز میں ہوتے ہیں. تہجد میں اتنے نمازی جتنا آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں. ہماری بستی کا ایک آدمی بھی تہجد نہیں چھوڑتا. کیا بتاؤں پیارے بھائیوں، جب سے مسلمان کا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا مسلمان فرض پہ باقی نہیں رہا. مسلمان فرض پر باقی نہیں رہا. جن علاقوں میں مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے بستی کی اکثریت بلکہ ساری بستی نوافل اور تہجد کا اہتمام کرتی. پھر سوال ہوا کہ اچھا آپ بتاؤ کہ آپ لوگ اپنی مسجد کی آبادی کا ایسا اہتمام کرتے ہو، اس کا کیا اثر دیکھا آپ نے؟ اب وہ ذمہ دار کہنے لگا کہ پورے ملک میں فساد چل رہا تھا، لیکن ہماری یہ مسجد جس کو ہم نے
6 وقت آباد کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کی شان یہ ہے ہماری بستی میں رہنے والے مسلمان کا ایک تنکا بھی ضائع نہیں ہوا ہے۔ دیکھو 2 بات سنو، اچھی طرح سمجھ لینا۔ ایک مسلمان کے اسباب ہے، ایک مسلمان کی بستیاں ہیں۔ ایک مسلمان کے اسباب ہے، ایک مسلمان کی بستیاں۔ مسلمان کی بستیاں ویران ہوتی ہے مسجد کی ویرانی کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی بستیاں ویران ہوتی ہے مسجد کی ویرانی کی وجہ سے، اور مسلمان کے اسباب پر آنچ آتی ہے دین کو برباد کرنے کی وجہ سے۔ اچھی طرح بات سمجھنا پیارے بھائیوں، مسلمانوں کے اسباب کو سب سے زیادہ نماز کی بددعاؤں نے برباد کیا ہے۔ مسلمانوں کے اسباب کو سب سے زیادہ نماز کی بددعاؤں نے برباد کیا ہے۔ لوگ اپنی دکان کی وجہ سے نماز بگاڑتے ہیں، بگڑی ہوئی نماز ان کے اسباب کی بربادی کی بددعا کرتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوگی کہ یا نہیں ہوگی؟ تو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد عابد بنے کہ ظالم بنے؟ کیا بنے؟ عابد بنے کہ ظالم بنے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ نماز پڑھ کے عابد بنے، عادل بنے، کیا آپ نے انصاف کیا نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، یا آپ ظالم بنے؟ اگر نماز برباد کی ہے آپ نے تو آپ تو ظالم ہیں اور نماز مظلوم ہے۔ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ میں کیا عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ ظالم کی بددعا کو، اللہ تعالیٰ ظالم کی بددعا کو مظلوم کی ہدایت اور حفاظت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ ظالم کی بددعا کو مظلوم کی ہدایت اور حفاظت کا سبب بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی بددعا کو مظلوم کی ہدایت اور حفاظت کا سبب بنائے تھے۔ ظالم ظلم پر رہتے ہوئے جتنا مظلوم کی ہلاکت کی بددعائیں کرے گا، اللہ اتنا مظلوم کی حفاظت اور ہدایت کا انتظام کریں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سوال یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آپ عابد اور عادل بنے کہ ظالم بنے۔ اگر ظالم بنے ہیں، نماز مظلوم بنی ہے، تو نماز بددعا کرے گی، اور مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے اسباب کو نماز کی بددعاؤں نے برباد کیا ہے، اور مسلمانوں کی بستیوں کو مسجد کی ویرانی نے برباد کیا۔ کیوں جی؟ پہلا تقاضا یہ ہر مسجد 24 گھنٹہ آباد ہو جائے، اور ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے۔ وہ سارے اعمال اپنی مسجد میں قائم کرو جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات، اور ہر مسلمان پہ یاد ہو، پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا، اب ہر مسلمان کی تشکیل کرو 4 مہینے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے۔ 4 تشکیلیں ہر مسلمان کی کرنا۔ کتنی تشکیل؟ 4 تشکیل۔ پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنا، مردوں کے اعتبار سے، عورتوں کے اعتبار سے۔ پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں وقت لگا۔ جب تک مسلمان اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، یہ اپنے دین میں کامل بھی نہیں ہوگا، مخلص بھی نہیں ہوگا۔ جب تک مسلمان اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، اپنے دین میں کامل بھی نہیں ہوگا، مخلص بھی نہیں ہوگا۔ 2 رکاوٹیں ہیں مسلمان کو دین پر چلنے میں۔ او بھائی صاحب، کتنے رکاوٹ؟ 2 رکاوٹ، ایک باطن میں، ایک ظاہر میں۔ باطن میں اللہ کے غیر کا تاثر دل میں موجود ہے، یہ مسلمان کو دین سے روکے ہوئے۔ اللہ کے غیر سے ہونے کا تاثر، یہ مسلمان کو دین پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان جتنا فرائض کو چھوڑ رہا ہے اور جتنا حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ دلوں میں اللہ کے غیر کا تاثر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اللہ کے غیر کا تاثر دل میں موجود، اسباب کا، شکلوں کا، مان سے ہونا، اپنی ذات سے ہونا۔ یہ دوسرا، ماحول کے اندر جتنی نافرمانی گناہ ہو رہا ہے، یہ نافرمانی اور گناہوں کی نحوست ہے جو مسلمان کو اللہ کے دین پہ چلنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، اس گندے ماحول کو نہیں چھوڑے گا، اور اللہ کے راستے میں جا کر 24 گھنٹہ اللہ کے ذات عالی سے ہونا نہیں بولے گا، مسلمان اپنے دین میں کامل بھی نہیں ہوگا، مخلص بھی نہیں ہوگا۔ پہلی تشکیل نقل حرکت، ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالا 4 مہینے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پہلی تشکیل۔ دوسری بات، بھئی عید کا موقع آ رہا ہے، چلو بھئی جتنی چھٹی ہے سب لگاؤ اللہ کے راستے میں، 3 دن 5 دن 7 دن سب لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ پہلی تشکیل۔ دوسری تشکیل، ہر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد میں دے۔ تیسری تشکیل، ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر مسجد والے اعمال قائم کرے اور ہر گھر کو مسجد کا نمونہ بنائے۔ 3۔ چوتھی تشکیل،
ہر مسلمان اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے اور ان کا مزاج دینی بنائے. اگر بچے دیندار نہیں بنے، غور کرنا جملے پر، اگر بچے دیندار نہیں بنے تو ماں باپ کا دین باقی نہیں رہ سکے گا. اگر بچے دیندار نہیں بنے تو ماں باپ کا دین باقی نہیں رہ سکے گا. بچوں کی بے دینی ماں باپ کو مرتد اور کافر بنا دیتی ہے. بچوں کی بے دینی ماں باپ کو مرتد اور کافر بنا دیتی ہے. جی ہاں، خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہی ہیں، ایک بستی میں داخل ہوئے، دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے. خضر علیہ السلام نے پکڑا اس کو اور اس کو ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ آپ نے ایک معصوم جان اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ آپ نے قتل کر دیا. اس کی وجہ آگے بیان کی ہے. واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ یہ لڑکا جو تھا یہ اس کے ماں باپ نیک و صالح تھے لیکن یہ بے دین تھا. تو اللہ فرما رہے فخشینا، ہمیں اندیشہ ہو گیا، ڈر ہو گیا کہیں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کافر نہ بنا دے. کس کو اندیشہ ہو گیا؟ ہمیں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا باطل وانوں کے حوالے. کچھ نہیں پتہ اسکول کالج میں ان کو کیا پلایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا ان کے دل میں اتارا جا رہا ہے. اگر اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر نہیں کی پیارے بھائیوں، یہ بچے بڑے ہو کے مسلمان ہوں گے ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں یہودی و عیسائی ہوں گے. ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، حقیقت میں یہودی و عیسائی بنے گے. 4 تشکیلیں کریں. پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنا، مردوں عورتوں کے اعتبار سے. دوسری تشکیل اپنا فارغ وقت کا مسجد میں. تیسری تشکیل مسجد والے اپنے گھروں کے اندر اعمال گھروں کے اندر قائم کر کے اپنے گھروں کو مسجد کا نمونہ بنا. چوتھے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرو. میں نے کہا کہ اجتماع کے 5 تقاضے. پہلا تقاضا ہر مسلمان کا فارغ وقت کا مسجد میں اور ہر مسجد 24 گھنٹہ اعمال سے آباد ہو. دوسرا تقاضا ہر مسلمان کے 4 مہینے کی تشکیل کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کی. تیسرا تقاضا جن لوگوں کی بیرون جانے کی ترتیب ان کی بیرون کی ترتیب بناؤ. 5 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جان مال وقت لگاؤ اللہ کے دین پر. جان مال وقت لگاؤ اللہ کے دین پر. جو کہ ایک بات سمجھو، عجیب بات ہے، جتنے زیادہ حالات سخت ہو اور جتنی زیادہ پریشانی مصیبتیں ہو اتنا دور کا سفر کرو اور اتنا دیر کا سفر کرو. حالات کی وجہ سے دعوت چھوڑ دینا اور اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دینا اپنے حالات کو اور بڑھانا ہے. کتابوں میں لکھا ہے جو حالات میں دعوت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات میں شدت بھی پیدا کر دیتے ہیں اور ان کے حالات کو اللہ طویل کر دیتے ہیں. شدت اور طوالت، حالات طویل اور شدید ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اللہ ان کے حالات کو مختصر کر دیتے ہیں، خفیف کر دیتے ہیں، حالات ہلکے کر دیتے ہیں اور سالوں کے حالات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. بڑے بڑے مسئلے آپ کے سامنے رکھے. پہلی بات باپ کی شہادت ہو گئی حضرت عبداللہ کی احد کے میدان میں، پہلا صدمہ. دوسرا غم ماں بیوہ ہو گئی، اس کی حفاظت کی فکر. تیسرا غم 8 نوجوان بہنیں ہیں جن کی کفالت کے لیے ایک بھائی ہے. 8 نوجوان بہنیں نکاح کے قابل، ایک بھائی. چوتھی بات یہود کا اتنا بڑا قرضہ ہے کہ اگر سارے باغ کی آمدنی دے دیں پھر بھی وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. 4 بڑے بڑے مسئلے، اپنی شادی کی فکر، اپنا مستقبل اس کو آباد کرنا، 5 بڑے بڑے مسئلے تھے. ان ساری باتوں کو روک کے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. اس زمانے کے کام کرنے والوں میں اور صحابہ میں بنیادی فرق ہے. صحابہ اپنے آزار بیان کرتے تھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، ہم اپنے آزار بیان کرتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ فرق ہے. صحابہ آزار بیان کرتے تھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، ہم اپنے آزار بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ ساری باتیں ہیں لیکن آپ مجھے قبول کیے. ہمراہ الاسد میں جانا چاہتا ہوں میں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے شرط لگائی کہ جو احد میں گیا ہے وہی ہمراہ الاسد جائے گا. دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں ایک تقاضے کے پورا ہوتے ہی فوراً دوسرے تقاضے کا پیش آنا علامت ہے کہ پہلا تقاضا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. جی سن رہا ہوں. ارے سنو تو صحیح.
ایک تقاضے سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسرا تقاضا استقبال میں. ابھی 1 مہینہ پہلے وقت لگا کر اجتماع سر پر آ گیا کہ سمجھ لو کہ پہلا خروج اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا ہے. یہ علامت ہے. دیکھو ایک بات سنو، تقاضے اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. دین کے تقاضے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، مشورے سے تقسیم کیے جاتے ہیں. جو قدر کرتے ہیں نوازے جاتے ہیں، جو ناقدری کرتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں. دین کے تقاضے اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان ہیں. جو مہمان کی قدر کرے گا مہمان اس کی قدر کرے گا، اور جو مہمان کی ناقدری کرے آئندہ مہمان اس کے گھر پہ کبھی نہیں آئے گا. اگلے تقاضے سے محرومی اسی لیے ہوتی ہے کہ پچھلا کوئی تقاضا ضائع کیا ہے. اگلے تقاضے سے محرومی اسی لیے ہوتی ہے کہ پچھلا کوئی تقاضا ضائع کر دیا ہے. تاکہ اللہ کے نبی آپ نے شرط لگائی ہے کہ حمراء الوسط وہ جائے گا جو احد میں شریک تھا، میرے والد شریک تھے، شہید ہو گئے ہیں، اب مجھے قبول کر دیجیے. آپ نے قبول کر دیا. اتنے شدید حالات میں نکلے. اب تقاضا پورا ہوا، اب آئی اللہ کی مدد. دیکھو سنو، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. جو لوگ مطلوبہ قربانی کے پورا کرنے سے پہلے اللہ کی مدد و نصرت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت کو بدلنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے گا. مطلوبہ قربانی کو پورا کرنے سے پہلے جو اللہ کی مدد و نصرت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ پاک یہ بات صحیح ہے، پہلے میرا مسئلہ حل کر دو، بعد میں نکلوں گا. جو لوگ مطلوبہ تقاضے کو پورا کرنے سے پہلے اللہ کی مدد نصرت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطے کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنا ضابطہ کبھی نہیں بدلیں گے. حضرت جابر کے ساتھ مدد پہلے نہیں ہے، پہلے تقاضا پورا ہوا. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے مسئلے ہیں. اچھا چلو گھر پہ چلو. ٹھیک ہے جی، کہاں ہے ساری کھجوریں؟ ایک جگہ رکھیں گے. آپ نے کہا بلاؤ سارے قرض و خواہوں کو. کب کو بلایا گیا؟ آپ نے پہلے سفارش کی کہ جابر کا قرضہ معاف کر دو. کہنے لگے ایک پیسہ معاف نہیں کریں گے. یہود ہے نا، دنیا کے سب سے بدترین قوم ہے، ایک پیسہ معاف نہیں کریں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے جابر سے کہا جابر کھجوریں تولو اور ان کا قرضہ ادا کرو. آپ نے اپنی چادر ڈالی کھجور کے ڈھیر پر، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت جابر کھجوریں نکال رہے ہیں، تول کے قرضہ دے رہے ہیں، 100 کلو 200 کلو 300 کلو. سارے قرض خواہ فارغ ہو گئے، سب کا ایک پیسہ باقی ملا. آپ علیہ السلام نے پوچھا سب ادا ہو گئے؟ کہ اللہ کے نبی سب ادا ہو گئے. آپ علیہ السلام جانے لگے. آپ نے اپنی چادر اٹھائی. اور جابر کہتے ہیں میں نے غور کر کے دیکھا پورے کھجور کے ڈھیر میں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. کھجور ہوتی نا کھجور، تو آپ ایک بھی اس کی جگہ خالی دکھے گی. بہت غور کر کے دیکھا ایک کھجور کی جگہ بھی مجھے خالی نہیں دکھی. سارا قرضہ ادا ہو گیا. سرمایہ اپنے پاس محفوظ ہے، اپنا سرمایہ اپنے پاس ہے، قرضہ اللہ نے ادا کر دیا. تو دور کی تشکیل، بیرون کی تشکیل، 3 تقاضا ہو گئے. چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہر گھر میں آپ کو مسجد والے اعمال قائم کرنا ہے، اور ہر گھر کو مسجد کا نمونہ بنانا ہے. ہر گھر میں قرآن کے حلقے، ہر گھر میں فضائل اعمال منتخب حدیث کا پڑھنا، ہر گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ، ہر گھر کے اندر تشکیل، ہر گھر کے اندر مشورہ. اگر یہ مسجد والے اعمال گھروں میں قائم ہو گئے، مسجد والے اعمال اگر گھروں میں قائم ہو گئے تو مسجد والی نورانیت گھروں کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور گھروں کے اندر رہنے والی عورتیں اللہ کی قدرت سے ایسا فائدہ اٹھائے گی جیسے مسلمان مسجد میں آ کے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عورتیں اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گی. جن گھروں کے اندر مسجد والے اعمال قائم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 ضمانت ان گھر والوں کے لیے اپنے ذمہ لے لے گا. 2 گارنٹی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ گھر کے ہر فرد کو ساری گندگیوں اور خرابیوں سے پاک کر دے گی. انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک تعالیٰ گھر کے ہر فرد کو ساری گندگی سے پاک کر دیں گے. دوسری ضمانت، دوسری گارنٹی، اللہ تعالیٰ گھر کے ہر فرد کو ساری خوبیوں سے مزین کر دیں گے.
کیا بنیاد ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ہر گھر میں مسجد والے اعمال قائم کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چوتھا تقاضا ہر گھر کے اندر مسجد والے اعمال قائم ہو. ہر گھر کے اندر مسجد والے اعمال قائم ہو جائے. ہر گھر کے اندر مسجد والے اعمال قائم کرنے کے لیے مسجد کے اطراف میں جہاں جہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، جہاں جہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، اجتماعی تعلیم میں مستورات کو جمع کر کے اجتماع تک کم سے کم ہر ہفتہ بات ہو جائے. اجتماع تک ہر ہفتے، 2 ہفتے باقی رہ گئے، اجتماع تک ہر ہفتے بات ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکلنا، جان و مال کھپانا، اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا. بے چینی اللہ نے مستورات کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہے. اللہ نے مستورات میں بڑی خوبیاں رکھی ہے. اگر ہم نے مستورات کا ذہن بنا دیا دین کا، دعوت کا، یہ بے چین ہوگی لوگوں کی ہدایت کے لیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم جو انس بن مالک کی والدہ ہیں، ان سے نکاح کی درخواست کی کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے. ام سلیم نے دیکھا کہ آدمی بہت اہم ہے. ابو طلحہ بہت فیاض صحابی، بڑے سخی آدمی، بہت اہم ہے، اور کفر شرک پر تھے. ان کے ہدایت کا انتظام کرنا چاہیے. کہنے لگے کہ ہاں میں تیار ہوں تم سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن آپ میں اور مجھ میں ایک رکاوٹ ہے. کیا رکاوٹ ہے؟ کہنے لگے آپ تو ایسے معبود کو پوجتے ہو، پوجا کرتے ہو جو زمین سے اگتا ہے، درختوں کی پوجا کرتے ہو. اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے لگو تو میں تم سے نکاح بھی کر لوں گی اور اپنا مہر بھی معاف کر دوں گی. ذہانت. عورتوں کی چالاکیاں کس پہ لگے گی؟ دین پہ لگے گی. ورنہ آج چالاکیاں دین کے بربادی پہ لگی ہیں. آج چالاکیاں دین کی بربادی پہ لگ رہی ہے. جب گھروں میں ماحول قائم ہوگا تو چالاکیاں دین پہ لگے گی، ہدایت پہ لگے گی. کہ اگر آپ اپنے معبود کو چھوڑ دو اور آپ اللہ کی عبادت کرنے لگو تو میں اپنا مہر معاف کر دوں گی، تم سے نکاح کر لوں گی. دیکھو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میری بات سننا. دلوں کے تالے جو ہوتے ہیں وہ بیانات اور خطابات پہ نہیں کھلتے ہیں. دلوں کے تالے بیانات اور خطابات پہ نہیں کھلتے کہ آپ نے کتنا اچھا بیان کیا ہے. دلوں کے تالے دائی کی قربانی اور بے چینی پر کھلتے ہیں. آپ سامنے والے کی ہدایت کے لیے کتنا بے چین ہے اور آپ نے اس کی ہدایت کے لیے کس سطح کی قربانی دی ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنا نکاح کے لیے سارا مہر معاف کر دیا. اس قربانی پہ اللہ نے ابو طلحہ کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئے. اجتماع تک جتنے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہے، سارے مستورات کو وہاں جمع کر کے دین کے فائدے، بے دینی کے نقصانات، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھروں میں اعمال قائم کرنا، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگے، ان ساری چیزوں کی فکر کرنا. کتنی باتیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے. پہلا، ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں لگے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہر مسجد 24 گھنٹہ عمل سے آباد کرے. نمبر 2، ہر مسلمان کے 4 مہینے کی تشکیل. نمبر 3، جن کے بیرون کی ترتیب ان کے بیرون کی ترتیب. نمبر 4، ہر مسجد کا نمونہ بنے، مسجد والے عمل ہر گھر میں قائم ہو جائے. نمبر 5، اجتماعی تعلیم جہاں جہاں ہوتی ہے، اجتماع تک ہر ہفتے مستورات کو جمع کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، بے دینی کے نقصانات، مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، ہاں جی، اس کی وجہ سے عورتوں پر کیسی کیسی خیر، رحمتیں، برکتیں نازل ہوگی، اس کا تذکرہ. اور آخری چھٹا تقاضا یہ ہے کہ سارے ذمہ دار ساتھی مسجدوں کے اندر پڑ جائیں. سارے ذمہ دار ساتھی مسجدوں کے اندر پڑ جائیں اور سارا فارغ وقت اور تشکیل میں، اصولی میں، ملاقاتوں میں، ہاں جی، اپنی مسجد کے اطراف میں ماحول قائم کرنے میں، اپنے حلقے کی تمام کمزور مسجدوں کے اندر جا کر وہاں تشکیل اور محنت کا نظام قائم کرنا. یہ ٹھیک ہے جی. سارے کام کرنے والے پرانے ساتھی اپنی رات اور اپنا فارغ اوقات مسجد کے لیے وقف کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر رہنے والی عورتوں کو روزے میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، بے چینی میں، صدقہ میں خوب رو کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرما لے اور پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں بزرگوں، جتنا اپنا وقت اس پہ لگاؤ گے اور جتنا اس فکر کو اپنی زندگی کی دھن بناؤ گے، جتنا اپنا وقت اس پہ لگاؤ گے
اور جتنا اپنی زندگی کا دھن اس فکر کو بنا لو گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے. اور دنیا کی گندی دنیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو ایسی برکتیں سہولتیں پیدا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں. نیوزی لینڈ میں 50 ملکوں کا سفر کر چکا ہے، اور کیا بیچتا ہے؟ چنے پٹانے. سمجھتے ہیں چنے پٹانے؟ ہاں. تو کتنا کماتے ہیں چنے پٹانے والے؟ بہت معمولی مقدار. ہاں چھوڑ 5 روپے 10 روپے کا ایسا چھوٹا سا دیتے ہیں. وہ کتنا کمائیں گے دن بھر میں؟ 100 200 500 بہت ہو گئے. 50 ملکوں کا سفر. تو ایک مرتبہ ساتھیوں نے گھیرا اس کو، ایسے لے کے بیٹھے. گھیرتے نا لوگ. دیکھو ایک بات میں آپ کی بات بتاؤں. اسباب کے یقین والوں کو اللہ سے لینا سمجھ میں نہیں آتا. اسباب کے یقین والوں کو اللہ سے لینا سمجھ میں نہیں آتا. تو ساتھی گھیر کر بیٹھے ہوتے ہیں. 50 ملکوں کا سفر کر چکا ہے، کاروبار دھندا تو کچھ ہے نہیں، اتنا معمولی روزی نہ تمہارے پاس ہے، لاتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا دیکھو قربانی کی بات بغیر قربانی کے سمجھ میں نہیں آتی. قربانی کی بات بغیر قربانی کے سمجھ میں نہیں آتی. تم جس سطح کے اس سطح کا جواب دوں میں؟ قربانی کو اس سطح پر تو ہو نہیں. تم جس سطح پر اس سطح کا جواب دوں کہ ہاں جواب دو. کہنے لگے میں چنا بیچتا ہوں، اللہ چنا نہیں بیچتے. میں چنا بیچتا ہوں، اللہ چنا. اس کے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، اس کے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. بس آخری بات، اللہ تعالیٰ قربانی لیتے ہیں بندوں کی وسعت کے بقدر. اللہ تعالیٰ قربانی لیتے ہیں بندوں کی وسعت کے بقدر، لیکن قربانی کا بدلہ دیتے ہیں اپنی شان کے بقدر. اللہ اکبر. یہ ذہن میں رہنا بہت گہری بات. اللہ قربانی لیتے ہیں بندوں کی وسعت کے بقدر، لیکن قربانی پہ بدلہ دیتے ہیں اپنی شان کے بقدر. بہت گہری بات ہو گئی، بہت گہری بات. قربانی ہماری وسعت کے بقدر لیں گے. کتنی وسعت ہے آپ کی؟ لیکن بدلہ اپنی شایان شان دیں گے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں ایک بات یاد رکھو، وسعت 2 قسم کی ہوتی ہے. وسعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. وسعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری وسعت ایک باطنی وسعت. اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ظاہری وسعت نہیں دیکھتے ہیں، باطنی وسعت دیکھتے ہیں. میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک ظاہری وسعت ہوتی ہے، گنجائش، قدرت، کتنی وسعت ہے، کتنی گنجائش ہے، کتنی قدرت ہے آپ کے پاس، کتنا کر سکتے ہیں آپ. ایک ظاہری ایک باطنی. تو اللہ تعالیٰ ظاہری وسعت نہیں چاہتے، اللہ پاک چھپی ہی وسعت چاہتے ہیں، باطنی. میں اس کو مثال سمجھاتا ہوں. ایک صاحب اپنے گھر میں آئے، ایسا تھکے ہوئے، بدن بالکل چور، بدن کا رواں درد سے رو رہا. چارپائی پہ آ کے لیٹے، تھکا ہوا بدن بالکل. اللہ اکبر. ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتے. باپ نے کہا رے بیٹے دروازہ بند کر دے. ابا میں بالکل ہل نہیں سکتا ہوں، میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں تھکا ہوں میں آج جتنا تھکا ہوں میں. باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے، بالکل وسعت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. ظاہری وسعت کیا ہے کہ اٹھ نہیں سکتے. اچانک بیٹے نے کہا کہ ارے بیٹے تمہارے بستر میں سانپ ہے. اب اٹھ کے بھاگ. ارے کہاں چلے گئی تھکن؟ یہ قوت کہاں سے آ گئی کہ ہاں یہ چھپی ہوئی تھی. یہ ضرورت کے موقع پہ ظاہر ہوتی ہے. کون سے موقع پر؟ وہ قربانی اللہ چاہتے ہیں. ظاہری وسعت نہیں، چھپی وسعت جو آدمی غصے گرمی میں ظاہر کرتا ہے. ہاں ناک نہ کٹ جائے اس وقت آدمی ظاہر کرتا ہے، وہ وسعت اللہ پاک چاہتے ہیں. باطنی وسعت ہر مسلمان کو اللہ نے بہت وسعت دی ہے، جانی مالی وقتی. لیکن مسلمان اپنے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں. اللہ پاک کون سی وسعت چاہتے ہیں؟ باطنی وسعت جو مقابلے کے وقت تو ظاہر ہوتی ہے حالات میں، وہ وسعت چاہتے ہیں اللہ پاک. وہ وسعت اللہ نے سب میں رکھی. تو اگر وہ قربانی ہم دیں گے تبھی اللہ تبارک تعالیٰ اس قربانی میں اپنی شایان شان بدلا کریں گے بھائیوں انشاءاللہ. اب ہمت کر کے پہلے آپ لوگ بتاؤ، شروعات آپ لوگ کرو. اجتماع سے 4 مہینے کے لیے پہلے آپ لوگ بتاؤ
امام پہلے قربانی دیتا ہے نا. آپ لوگ پوری بستی میں کام اٹھانے والوں, پہلے آپ لوگ بتاؤ. جی اللہ قبول فرمائے. عبد القادر بھائی. اللہ قبول فرمائے. سید اظہر الدین انشاءاللہ. اور بتا. نقد انشاءاللہ ارادہ تو ہو گیا ہمارا, بس محنت کریں گے اس لیے جمع کریں گے, اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. کیا ہے ابھی جون کی کہاں بات, اجتماع کی بات کرو نا. آپ لوگ تھوڑا سا آپ لوگ ہمت تو کرو. ابھی میں نے کہا نا باطنی وسعت, ظاہری وسعت نہیں. ارے بھائی میں تو پابند ہوں, میں کیا عرض کروں جی, جا ہی نہیں سکتا, ڈیوٹی کا مسئلہ ہے نا. باطنی وسعت اللہ نہ کرے, اللہ نہ. اگر ابھی کوئی حال, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی آ جائے, آدمی کیسے انتظام کرتا ہے جی. اس میں سے اپریل 26 باطنی وسعت. ایک صاحب کے ذمے قرضہ ہو گیا, بڑی مقدار میں قرضہ ہو گیا. قرضہ دینے والے نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا. جج نے فیصلہ کیا اگر آپ نے کل تک اس کا پیسہ ادا نہیں کیا, ہم آپ کا سارا گھر نیلام کر دیں گے اور آپ کے بیوی بچے فٹ پاتھ پر آ جائیں گے. آج عدالت نے بات اور کل کا فیصلہ, 24 گھنٹے کا موقع ملا. اس نے دیکھا کہ گھر بکنے والا ہے, نیلام ہونے والا ہے, بیوی بچے فٹ پاتھ پر آئیں گے. اب اس نے دوڑ بھاگ محنت کر کے کہ ایک دن ایک رات میں اس نے 18 لاکھ کے انتظام کر لیے اور قرضہ ادا کر دیا. کتنے؟ 18 لاکھ. باطنی وسعت, اتنی وسعت ہے امت کے اندر. آپ یہ سب مت دیکھو چھٹی نہیں ملے گی, میں تو ابھی آیا ہوں, جون میں چھٹی ملے گی. آپ کرو تو صحیح اپنے بس کا, عرضی داخل کرو, رو رو کے مانگو اللہ سے, مناؤ اللہ تعالیٰ کو, استغفار توبہ کا اہتمام کرو, صدقہ دو, تاریخ اپنی طے کرو. ٹھیک ہے جی, اور پھر نکلو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں لا کر اس کی ملاقاتوں کی ترتیب بناؤ. چھوٹی چھوٹی اپنی جوڑی بنا لو, 3 4 5 آدمی, ان کو مکانات دو, ان کو افراد دو, اور پھر ان کو جتنے اوقات لگائے ہوئے ساتھی ہیں, 4 مہینے والے, چلے والے, روزہ والے اور علماء, 2 قسم کے لوگ جوڑا گیا نا. اوقات لگائے ہوئے علماء کرام, قرآنوں کا اجتماع ہے نا, تو 2 باتیں, اوقات لگائے ہوئے اور علماء کرام. اپنی مسجد کے اطراف میں کوئی عالم باقی نہ بچے, اور اپنی مسجد کا کوئی وقت لگا باقی نہ بچے. ٹھیک ہے جی, اور سارے مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے, اس کی فکر کریں. ٹھیک ہے جی, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما, لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق عطا فرما. آپ کی محبت, معرفت, خشیت, انابت نصیب فرما. آپ کے وعدوں کا یقین دلوں میں عطا فرما کر آپ کے حکموں پر ہم سب کو ثابت قدم فرما. آپ کی وعدوں کا خوف دلوں میں عطا فرما کر تمام گناہوں اور معاصی سے, اور سب سے بڑی معصیت دین اور دین کی محنت کا چھوڑ دینا, نہ دعوت اور نقل حرکت کا چھوڑ دینا. اے اللہ اس بڑی معصیت سے پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے اجتماع کو قبول فرما. پوری دنیا میں خصوصاً اس علاقے میں رشد ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. پوری امت کے دین اور دین کی محنت کا آنے کا ذریعہ فرما. 100% مسجدوں کو اعمال دعوت عبادت سے آباد ہونے کا ذریعہ فرما. ہر گھر کے اندر مسجد والے اعمال کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما. ہر مسلمان کو دین اور دین کی محنت کو لے کر سارے عالم میں چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری غفلت, سستی, جہالت کو دور فرما. انبیاء والا درد و غم اور صحابہ والی بے چینی, تڑپ اور قرآن ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ انبیاء اور صحابہ والے عزائم, ارادے کی پختگی. اے اللہ آپ کی ذات و صفات اور وعدوں کا یقین, آپس کی اجتماعیت, اپنی قربانیوں کو بڑھانا, اپنی جان و مال کو بے دریغ آپ کی دین اور دین کی محنت پہ لگانے کے جذبے عزائم